رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ مولا حسن علیہ السلام کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور خطبہ دے رہے تھے۔ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہوگی۔ تو صلح حسن کیا ہے؟ مولا حسن علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کے گئے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا کہ یہ لشکر تو ایسا ہے جس سے لڑا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا صلح پیش کی جائے۔ تو صلح کے لیے بات کی گئی، تو وہاں پر مولا حسن علیہ السلام نے اس 5 شرطیں رکھیں جس پر صلح کی، اور اتنی بڑی جو حکومت تھی وہ دے دی اس سے دستبردار ہو کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے صلح ہوگی، کیونکہ یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا۔ تو مولا حسن نے حکومت دے دی، 5 شرائط رکھی کہ نمبر 1، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت ہے، وہ جو حکومت ہے اس کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلائیں گے۔ نمبر 2 کہ جو خمس ہے، جو قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ اہل بیت کا ہے، وہ اہل بیت کو دیا جائے گا۔ نمبر 3 کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھی تھے صفین میں، اور ویسے بھی جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کی جان، مال اور عزت کی گارنٹی دی جائے گی۔ نمبر 4 کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر لعن طعن کی جاتی تھی، وہ ختم کی جائے۔ اور نمبر 5 یہ کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوں تو وہ شورا پہ، لوگوں پہ، مسلمانوں پہ چھوڑ دے، اپنی زندگی میں کوئی خلیفہ نامزد نہ کرے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ ان 5 شرطوں میں سے صرف ایک ہی شرط مانی گئی، عمل کیا گیا اس پہ پورا، اور وہ یہ تھی کہ خمس جو تھا وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جب حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو اور مولا علی کے جو ساتھی تھے ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جاتا، ان کو شہید کیا جاتا، تو لوگ آ کے مولا حسین کو کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو مولا حسین کہتے تھے کہ میں ابھی بھی اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں، کہ جب تک وہ آخری کام نہیں کرے گا کہ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دے، تو تب تک میں صلح کا پابند ہوں۔ تو پھر جب خلافت، وہ جو حکومت تھی، ملوکیت، وہ بھی اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پہ نہ چلی، اس کے بعد لعن طعن بھی مولا علی علیہ السلام پہ ختم نہ ہوئی، اور اس کے بعد مولا علی کے جو ساتھی تھے ان کی جان، مال، عزت کی بھی حفاظت کی ضمانت کسی نے نہ دی، بلکہ الٹا ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب یزید کو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا 4 سال اپنی وفات سے پہلے، تو تب جا کے پھر تحریک حسینی شروع ہوئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء ہے، اور ہر وہ شخص جو ظالم حکمران کے سامنے آواز حق بلند کرے وہ بھی سید الشہداء ہے۔ تو اس لیے ہم امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ تو سید الشہداء پہ لاکھوں سلام، جزاک اللہ خیر۔